بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ کے بارے میں حدیث ہے۔ وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اسے انسان سے عذاب اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ کی جائے۔ صحابہ کو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ جب صحابہ کو سمجھ نہیں آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کویسچن کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کلمہ کے حقوق کی بے پرواہی سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے اور اس کے بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے، یہ کلمہ کے حق کی بے پرواہی ہے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب گناہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کی کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ یہ گناہ نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے احکام مانے جائیں، گناہ کم ہوں۔ تبلیغ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ضرور کیا جائے، لیکن اس کام کرنے میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اور اس کے طریقے ہوتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان آپ کے سامنے گناہ کر رہا ہے تو آپ فوراً اس پہ ہاتھ ڈالیں۔ آپ جیسے فرض کریں آپ کا ہسبینڈ ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ حدیث اس کو سنائیں، کبھی آپ اس کو مرکز کا عادی کروائیں کہ وہ مرکز جایا کریں، شب جمعہ جایا کریں، وہاں پہ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، وہ قرآن بیان کرتے ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ تو جب آپ کا ہسبینڈ یا آپ کا بھائی یا آپ کی اولاد ادھر عادی ہو جائے گی تو وہاں پہ وہ سارے اعمال بیان کرتے ہیں اسلام کے، تو اس طرح سے اسے وہ عادی ہو جائے گا، گناہوں سے باز آ جائے گا۔ اسی طرح کسی انسان کو اگر آپ منع کرنا چاہتی ہیں، آپ اس کو اپنے سامنے بٹھائیں، کبھی کبھی گفٹ دیا کریں، اس کو حدیث سنایا کریں۔ اسی طرح اپنی اولاد ہے جب وہ کوئی گناہ میں مبتلا ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اسے اسلام سنایا جائے، اس کی حدیثیں، قرآن کی تفسیر، تاکہ اس کے دل میں اللہ کی بڑائی پیدا ہو جائے۔ پھر اس طرح آہستہ آہستہ وہ گناہوں سے خود ہی رک جاتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی ایمان کو بڑھاتی ہے اور دونوں جہانوں میں کامیاب بناتی ہے؟ فلاح دارین کا باعث ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے ایمان کے بڑھنے کا باعث ہے اور دونوں جہانوں میں انسان کو کامیاب بناتی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز ہے دینی مجالس میں بیٹھنا۔ اس حدیث کی روح سے انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ 24 گھنٹوں میں کم از کم 5 منٹ 10 منٹ ضرور دینی مجالس قائم کریں، اپنے گھر میں، اسکول میں، کلاسز میں، جس فیلڈ میں بھی انسان تعلق رکھتا ہے تو کم از کم 5-10 منٹ دینی مجالس اس ادارے میں ضرور ہو۔ 5 منٹ، ٹھیک ہے، جیسے آپ گھر میں ہیں 5 منٹ اپنے بچوں کو بٹھائیں، ایک حدیث، صرف ایک حدیث کی ڈسکشن ہو، ایک حدیث ان کو سنائی جائے۔ تو اگر ہم صرف 5 منٹ بھی 24 گھنٹے میں 5 منٹ اپنے گھر میں بچوں کو، ہسبینڈ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے صرف ایک حدیث ڈسکس کیے کریں تو اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ہماری دنیا کو، ہمارے بچوں کو کتنا کامیاب بنا سکتی ہے۔ کہ ہم جتنا دین کو سنتے ہیں، سناتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور دونوں جہانوں میں انسان، یعنی صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ اس دنیا کی کامیابی بھی اس چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو یا اپنے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو دینی مجالس ضرور اٹینڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا اور ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا قیامت میں۔ سب سے پہلا انسان وہ امام ہے جس سے مقتدی راضی ہوں۔ دوسرا انسان
جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہو۔ لوگوں کو نماز کی دعوت دینا اتنے اعمال میں سے ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو انسان دنیا میں نماز کی دعوت دیتا ہے میں قیامت کے دن اس انسان سے حساب نہیں لوں گا۔ آپ سوچیں کہ اس عمل کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ ہم اپنے بچوں کو نماز کے ٹائم میں نماز کا پابند بنائیں، ان سے وضو کروائیں۔ اسی طرح اگر ہسبینڈ ہیں، بھائی ہیں، یعنی ہمارے خاندان میں اگر کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو نماز کی دعوت دیں، اس کو حدیث سے سنائیں، کبھی اس کو گفٹ دیں، کبھی فرینڈ شپ کریں، مختلف طریقوں سے۔ بعض لوگ براہ راست ان پہ اتنا اثر نہیں ہوتا تو فرینڈ کی شپ کے ذریعے، گفٹ کے ذریعے آپ تھوڑا بہت یعنی گفٹ دے کر یا ان کے ساتھ فرینڈ شپ کر کے تو پھر ان کو نماز کی حدیث کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ نماز کے عادی بن جائیں۔ اسی طرح ہمارے آس پاس جتنے لوگ ہیں یا اسکول میں، یعنی جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں، اگر آپ نماز کی دعوت دے رہی ہیں تو اللہ پاک کا حکم ہے کہ میں اس انسان سے حساب کتاب نہیں لوں گا جو انسان لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے۔ تیسرا انسان جسے حساب کتاب نہیں ہوگا وہ انسان جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے، یعنی اپنے اس کے انڈر جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی۔ بعض لوگ اپنے اوپر والے سے تو معاملہ اچھا رکھتے ہیں لیکن جتنے انڈر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ذرا سختی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ میرے خادم ہیں، میں کبھی ان کو سزائیں دیتا ہوں، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں، تو کیا قیامت میں مجھ سے حساب کتاب تو نہیں ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری سزا اور اس کی خطا کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ اگر تیری سزا اس کی خطا سے بڑھ کر ہوئی تو تجھے سزا دی جائے گی اس کے بدلے میں۔ یعنی اگر ملازم نے اتنی غلطی نہیں کی ہے اور آپ کی ڈانٹ ڈپٹ یا آپ کی سزا اس سے سخت ہے تو اس کا حساب انسان سے لیا جاتا ہے۔